إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 18 جون 2023 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 47 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربی انا یکون لی غلام. انہوں نے کہا اے میرے رب، میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے. وقد بلغنی الکبیر وامرا آتی آخیر. جبکہ میں بڑھاپے کے آخری درجے کے پر پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. یعنی آپ اکثر جانتے ہو ابو 50 ایئرس منسٹریشن سائیکل بند ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد یعنی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی. یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو بعض اوقات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے اوپر ٹونٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لاجیکل پاسبل نہیں ہے. پیغمبروں کی توحید اس میں لازمی آ جائے گی. تو اگر یہ ڈاکٹرین ان کی مانی جائے تو یہ جو قرآن میں جو یہ آیت ہے کہ ایک پیغمبر جس کا اللہ پہ یقین ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے اس دنیا میں، ہمیں انبیاء کے ماننے کے وجہ سے یقین ہے. اگر کسی نبی کو آ کر کوئی فرشتہ بشارت دیتا ہے تو وہ ضرور پوری ہوگی. تو حضرت زکریا علیہ السلام اس کے باوجود وہ کہتے رہے، دعا بھی خود ہی مانگی اللہ سے کہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کہنا واجب نہیں ہے تھا کہ میری اولاد کیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ تو ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ چیز شو کرتی ہے کہ انبیاء بھی بیسیکلی انسانی ہوتے ہیں اور انسان کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہ باہر کوئی اسباب کو بھی اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم
بھی ظاہری اسباب کو لے کر چلتے تھے. وہ نکاح کا بانڈ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ منگنی کرنے کے بجائے نکاح ڈائریکٹ کر لینا چاہیے. اس کے بعد اگر مرد اور عورت آپس میں فون پر رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رکھے، اس سے آگے نہیں. کیونکہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو تو مرد اور عورت آپس میں کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتے. 5ویں حدیث صحیح مسلم کی ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اچانک نظر اڑ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اچانک نظر اڑ جائے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا دوں. یعنی وہ نظر یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر چھوڑ کے آنا ہے. ایک نظر کے اندر کہتے ہیں نا پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے. پہلی نظر سے مراد ہے کسی شخص کا نامحرم کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل جانا تو پہلی نظر اس کی ہو گئی. اب جان بوجھ کر وہ پہلی نظر بھی ڈالے گا تو اس کی دوسری شمار ہوگی. 6 حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کہ جو گروہ ہے تم میں سے جو استعداد ہو وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا یعنی اس کی فائنینشیل حالت ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر روزے رکھ کر اپنی شامت کو ٹھنڈا کرے. اور اس میں الفاظ ہے نکاح کرو. نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے. اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں نکاح کی سیریمنی اور شادی کی سیریمنی اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ جو لوگ فائنینشلی افورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی حالات اور واقعات ان کے لیے ایسے نہیں بن پاتے کہ وہ شادی کر لیں. اور دوسری طرف یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ ایک شخص فیملی کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اور آپ زبردستی اس کی شادی کروا دیں کہ بعد میں بندے کا کچھ بھلا ہو جائے گا. الٹا 2 خاندانوں میں لڑائی کروا دیتے ہیں. تو یہ بھی اپروچ نہیں ہے. اور اس حدیث میں جو استطاعت ہے اس سے مراد وہ اس کی سیکشول استطاعت نہیں بلکہ فائنینشلی استطاعت کا ذکر ہے کہ فائنینشلی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے گا. اس پہ اکثر وہ مشہور کیا ہے. ایک غریب آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا. اس نے کہا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں. تو حضور نے کہا شادی کر لو. اور غریب ہو گیا. کہا دوسری شادی کر لو. اور غریب ہو گیا. تیسری شادی کر لو. اور غریب ہو گیا. چوتھی کر لو. پھر وہ امیر ہو گیا. اس طرح سے کوئی امیر نہیں ہوتا میرے بھائیوں. یہ بالکل جھوٹی روایت ہے. بالکل جھوٹی. اس پر آپ کبھی بھی یقین نہیں کرنا. 7ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ 2 چیزیں بہت کریٹیکل ہے. زبان اور شرمگاہ کا جو معاملہ ہے نا بہت کریٹیکل ہے. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا کی بڑی میٹھی ہے
دنیا جو ہے بڑی میٹھی ہے اور اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچنا. 2 چیزیں فرمائی، دنیا کی محبت، اس کی دولت کی محبت اور عورت کی، کہ اللہ نے تمہاری آزمائش یہ 2 چیزوں میں رکھی ہے، عورت اور مال. دنیا کی محبت، اس کی مال کی محبت اور عورت سے بچنا. 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی بھی 2 محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوئے. بے شک یہ حقیقت بات ہے. دنیا میں جو اللہ نے محبت میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے نا، اس طرح کی ایکسٹریم محبت اور کلوزنس کسی بھی اور رشتے کے اندر نہیں ہے. اسلام میں خاندان کی عقیہ کی میاں بیوی ہے. ویسے انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو اونچا درجہ دیا جاتا ہے. وہ جس لیول پر درجہ دیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو بیسک یونٹ ہے نا خاندان کا، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اسی لیے تو مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. جو آج کل کے ماڈرن اسکالرس کے موقف ہے، ہو سکتا ہے کہ برموڈا ٹرائنگل پہ ہو. شیطان کا تخت بنا ہوا ہے اور وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے. ہر کوئی اپنے آفس میں لیتا ہے نا، ویسے تو ہر اس کا چیلا آ کے مختلف قسم کے گناہ گنواتا ہے. آج میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، چوری کا کروایا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، یہ گناہ کروایا. ایک چیلا کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے بیچ میں علیحدگی کروا دی. تو شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا، اسی سے خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا کر کہتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی تو اولاد تو ایسی ہی ہو گئی. معاشرے کے لیے ناسور بن گئی اولاد بھی. بعض اوقات ایسی عورتیں بھی یا مرد بھی اگر دوبارہ اس کا پیچ اپ نہ ہو جائے. 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی کہنا بھی صدقہ ہے. عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کرنے کو. اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز وہ ہٹانا بھی صدقہ ہے. لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. باقی ساری باتیں کو صحابہ کو سمجھ میں آ گئی. آخری بات میں انہوں نے کاؤنٹر کوشچن کیا، یا رسول اللہ ایک پورے ایک اینیمل انسپیکٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ نیکی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا ہاں ملے گا. تو پھر تمہیں تمہاری بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات کرنے پر ثواب بھی ملے گا.
یہ ہے نیکی کا کانسیپٹ اسلام میں. تو یہ میں نے 12 حدیث آلموسٹ کور کی ہے، اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ مسئلہ نمبر 161 نگاہوں کی حفاظت سے متعلق اور 161 مسئلہ وہ عورتوں کے حجاب سے متعلق ہے، یہ آپ دیکھ لیں. میرا ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 51 رزق حرام کی مذمت. بہرحال یہ ایک کریٹیکل ٹاپک تھا. فرائڈ بھی یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں. اور دیکھیں کسی حد تک قرآن نے اس کی بات کو سپورٹ کی ہے. زوئی من الناس حب شہواتی من النساء، خواہشات کی محبت عورتوں میں. والبنین، یعنی جو قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی امپورٹنس تھی. جس کے زیادہ بیٹے ہوتے وہ اتنا طاقتور ہوتا. ولا کنا تیرل مکن تراتی من الذہابی والفداتی، اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے فارم میں. اس زمانے میں کرنسی جو ہے سونے اور چاندی کے فارم میں ہوا کرتی تھی. پھر وقت کے ساتھ چاندی کا جو فارم تھا وہ ایبسولوٹ ہو گیا. اب صرف دنیا میں سونے کو مانا جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں سونا کبھی خراب نہیں ہوتا. کتنے سال بھی پانی میں رکھے، زمین میں رکھے، کہاں بھی رکھے، اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ گولڈ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ہے، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کہ اگر میں نے 40 سال پہلے قرضہ لیا تھا، یعنی کئی کال آتے، تو آپ کس ریٹ میں واپس کریں. بھائی آج کے ریٹ میں واپس کرے. وہ آپ کی کلپ دیکھ لیں. والخیل مسومہ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے. اگلے زمانے میں گھوڑے ایک بہترین سواری ہوا کرتی تھی، نشان لگائے ہوئے. والانعام، اور چوپائے. والحرث، اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب دنیا کے بردنے کا سامان ہے. واللہ عزدہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین خزانہ ہے. اللہ نے کہا ہے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ برتنے کی چیزیں، برتنے کی چیزیں ہے. اس کو آپ مثال سے سمجھے. سفر کرنے کے لیے بحری جہاز یا کشتی چلنے کے لیے پانی برتنے کی جگہ ہے. برتنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کشتی پانی کے اوپر ہی چلے گی. یہ مجبوری ہے. زمین پہ تو چل نہیں سکتی، ٹائر تو نہیں ہے، نہ آسمان میں چل سکتی ہے. لیکن اگر وہ کشتی پانی کے اندر داخل ہو گئی تو پھر وہی پانی جو اس کی زندگی کا ذریعہ تھا، اس کشتی کو ڈوبنے کی اور موت کا ذریعہ بن جائے گا. تو بس اتنا ہی پرتنا ہے. ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. ٹوائلٹ انسان کی رفاعی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ایک بیسک ہیومن نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی شخص ٹوائلٹ میں ہی بیٹھا رہے تو اسے کون عقل مند سمجھے گا. ضرورت کے لیے جاتے ہیں اور فوراً
واپس متا پرتنے کی چیز ہے. اور پھر اللہ نے کہا ہے اللہ کے پاس اس سے بہترین چیزیں ہیں جنت میں، اور واقعی بہتر ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کی برتنے کی چیزوں کے ساتھ جتنی کمزوریاں لگی ہوئی ہے نا، ان میں سے کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے. دنیا میں آپ تھوڑا سا کھا لے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد حاجت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جتنا مرضی کھائے ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور ہر چیز ہضم. کوئی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جہنم اور جنت کے درمیان لاکہ موت کو مینڈے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا کہ اب موت نہیں آئے گی. جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف دہ دن ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین. تو جنتی سب سے بڑی خوبی ہے یہ فنا نہیں ہوگی. نہ جنت میں رہنے والے نے فنا ہونا ہے، نہ اس کی نعمتیں چھینی ہے. اس کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں انٹر ہو جائے گے نا تو ایک خوشخبری دینے والا خوشخبری دے گا کہ تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، تم جوان ہی رہو گے. 30 سال عمر ہوگی ہمیشہ کے لیے. آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہو گے. نہ بیماری نہ کچھ بھی نہیں، ہمیشہ تندرستی رہو گے. اور آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. جنت میں کوئی کام آپ سوچ لے ایسا نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں. ہر کام جائز ہے، کیونکہ اللہ نے وہ خواہشات کی تکویر کا ذریعہ بنایا ہے. یہ خواہشات کی تکویر اس لیول کی ہے کہ کن فیا کن کا کچھ حصہ ہر انسان کو نصیب ہو جائے گا. تو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. تو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ملے گی. اب ایک ہارون یحییٰ صاحب کی ایک ویڈیو ہے، دا ریئلٹی آف لائف آف دس ورلڈ. ایک ڈاکیومنٹری ہے، اردو میں بھی ہے. دنیا کی زندگی کی حقیقت، تعاون ہونے کی کئی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. مثال دیکھیں فزیکلی ویڈیوز کے ذریعے، تو یہ حقیقت ہے. دنیا میں ہر ایک چیز کو زوال آتا ہے. انہوں نے اپنے ویڈیو میں ایک ایپل کو کئی دنوں تک کے رکھا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ دکھایا گیا ہے. تو میرے بھائی، آخرت میں کسی چیز کو زوال نہیں ہے. عیب جس چیز کا نام ہے نا، آخرت کسی کی نعمت میں نہیں ہے. انسان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. اگر میں مروں نا، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، میں بوڑھا نہ ہوں، مجھے پریشانی نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے میری ضرورت ہی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کی میرے کو اللہ ہماری ضرورت
انہی چیزوں کی وجہ سے ہے. پھر اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے؟ اللہ کو اس چیز کا پتہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو چونکہ بنایا ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے اس فریم آف ریفرنس سے، اس کی شاکلہ کے اندر، ان مجبوریوں کے ساتھ. اسی میں پھر جنت کی لالچ بھی ہے، دی گئی ہے، اور جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے. اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا، یہ اللہ کی ڈاکٹرین ہے قرآن کے اندر. اس کی توہین کرنے والا کافر ہے. ہاں، جس شخص نے اس کی توہین کیا وہ کافر ہے. جو شخص کہتا ہے نا مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے، میں تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ قرآن کے ڈاکٹرین کو انکار کر رہا ہے. یہ جذباتی جملے ہیں، جتنا مرضی چاہے بولے اور مزہ لے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزیں کے ساتھ، حالات اور واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کو مقام جنت میں بنایا ہے اور اپنے غضب کا مقام جہنم میں بنایا ہے. انجیل کی شکل میں بنی اسرائیل کو کرسچنز کو دیا گیا. ان کا حال یہ ہے، ید اوانا کتاب اللہ. جب آپ انہیں فائنل ٹیسٹیمنٹ کی طرف بلائیں گے، یا بلایا جاتا ہے، یا اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ، جس میں لکھا ہوا ہے پیغمبر آخر الزماں آنا ہے، اس میں لکھی ہوئی توحید کی طرف آپ ان کو بلایا جاتا ہے نا، لِیَحْکُمْ بَیْنَہُمْ، کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے ان کے جھگڑوں کا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایک تقاضا ہے، مقصد کو پورا کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے قرآن حکیم کی صورتوں جو جوڑوں کے فارم میں ہے، وہ مل کر ایک مقصد کو پورا کرتی ہے. کچھ پورشن ایک ہوتا ہے اور کچھ پورشن دوسرا میں. اس کی سب سے بڑی واضح مثال ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ بھی جوڑے ہیں، دو پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں. سورۃ الفلق ان چیزوں سے ڈیل کرتی ہے جو انسان پر باہر سے حملہ ور ہوتی ہے، چاہے وہ حسد کے فارم میں ہو یا جادو ٹونے کے فارم میں ہو. ان سب کے اگینسٹ اللہ کے پناہ مانگی گئی ہے. اور سورۃ الناس ان شریر چیزوں کو ڈیل کرتی ہے جو انسان کے اندر سے چیزیں پیدا ہوتی ہے، داخلی چیزیں، وہ خارجی چیزیں کو اور یہ داخل چیزیں کو. تو یہ دونوں مل کے ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جائے ہر اس چیز کا شر سے جو اس نے پیدا فرمایا. ظاہر ہے شیطان کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور انسان کے نفس کا خالق بھی اللہ ہی ہے. تو شر یا خیر دونوں چیزوں اللہ کے طرف سے ہوتی ہے. باقی انسان کی چوائس ہے
کہ وہ کیا چوز کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران بھی جوڑوں کے فارم میں ہے. سورۃ البقرہ کا مرکزی ٹاپک دعوت حق ان کے سامنے لانا، یہ مرکزی ٹاپک ہے. اس کے علاوہ اور ٹاپک بھی آئے ہیں. غزوہ احد کی لائیو کامنٹری اس کے اندر 60 آیت کے اوپر ہے، جو مسلمانوں سے نبی علیہ السلام کی ایک نافرمانی ہوئی، نبی علیہ السلام کی، جس نے صحابہ واضح فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی. اس کو سپورٹیو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو. قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ کے حضور سفارش کرے گا. اور پھر ساتھ ہی اپنے فرمایا کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ زہرا وین ہے، 2 روشن صورتیں. یہ قیامت والے دن 2 بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے گول کی شکل میں آئے گی، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے حضور جھگڑا کرے گی کہ اس کی بخشش ہو جائے. تو اسے نبی علیہ السلام نے کہا ہے، اللہ چاہے جس کو پروٹوکول دے. اور یہ جو آخرت کی زندگی ہے، اس کا کوئی مثال دنیا میں نہیں بنایا جا سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. میں نے اس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ آج بھی اگر قبر رسول کھودی جائے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جسم مبارک بالکل ویسا ہوگا جیسے کہ دفنانے کے وقت تھا، لیکن اس میں کوئی سانس نہیں چل رہی ہوگی. وہ جسم سلامت ہے، اس میں زندگی موجود نہیں ہے. لیکن بغیر سانس کے، بغیر کھائے پیے، بغیر ٹوائلٹ کے زندگی کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ متشابہ چیز ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری تم سے جو ڈیمانڈ تھی وہ محکمات ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو تقدیر سے متعلق جو آیت ہے وہ متشابہ آیت ہے. بس جتنا بتایا گیا ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اس کے آگے نہیں بڑھنا. وہ ساری چیزیں ایمان بھی غیب سے تعلق رکھتی ہے. اب فرشتوں کو کوئی کیا بریف کر سکتا ہے؟ کس قسم کے ہوگے؟ مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی ہے. بس ہمیں ایمان لانا ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک ورڈک دے رہا ہے یہاں پر، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے،
یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ. تو وہ متشابہ آیت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کر دے. آج دیکھیں، آج آپ دیکھ لینا، پوری امت نے ہی فتنہ کھڑا کیا ہے. کہتے جی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے. جب شہید زندہ ہے تو جا کے اس کی قبر سے پر ہی مانگ لو نا، مانگنا شروع کر دو. کہتے زندہ سے مانگ سکتے ہیں نا، یعنی ان کی مینٹلٹی یہ بن گئی ہے بس آپ بولو اور یہ سن لے. تو مجھ سے ایک ایگزامپل لے لے کہ جو زندہ بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں ان سے کہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو تو پلا دیں گے. لاؤ کون سے بابا ہے جو دفن ہے، تمہیں پانی پی کے تم ہی پانی پی کے دکھا دو. جو پانی کا گلاس نہیں آپ کو پکڑوا سکتے، اس کو آپ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے مدد کے لیے پکار رہے. اور دوسری طرف ان کا ذرا سی مثال دے کر سمجھائے نا، اگر ان کو سمجھائے گا تو فورم میں آ جائے گا کہ بارش کون برساتا ہے، تو کہیں گے اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش فرشتوں سے مانگی جاتی ہے یا اللہ سے مانگی جاتی ہے؟ بے شک اللہ سے مانگی جاتی ہے. وہ ہے محکمات کے اندر اوکھارو تشابہات، اور چند ایک آیت ہے متشابہ آیت ہے. عربی لینگویج میں اس کا مطلب ہوتا ہے ملتی جلتی. یعنی دنیا میں بھی کبھی کسی کو اگر آپ کو ایگزامپل دے کر سمجھانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے 100% تو ریپلیکا اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ مثال بیان کر دیا جائے. جیسا کہ اللہ نے توحید کے اعتبار سے کئی جگہ ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام ایسا ہے جس کا مالک صرف ایک ہی ہے، اور ایک غلام ایسا ہے جس کے کئی ایک مالک ہے، شریک ہے. تو کون پیسفل ہوگا؟ کس کی لائف پیسفل ہوگی؟ ایک وہ کہ جس کے اتنے مالک ہے، یا وہ جس کا ایک مالک ہے؟ تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں. تو متشابہت میں وہ آیت فال کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے خصوصاً ریلیٹڈ ہے. مثلا قرآن میں آیا ہے اللہ کا ہاتھ. اب اس کو کون امیجن کر سکتا ہے؟
اللہ کی مثال تو کوئی صحیح ہو نہیں سکتی. لہذا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی آنکھیں، تو آپ اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اسی طریقے سے جنت کی جتنی بھی نعمتیں کا ذکر ہے وہ سمجھانے کے لیے کہ فروٹ دیے جائیں گے، حوریں دی جائے گی، یا کانسیپٹ ایک دنیا کے ساتھ ان کی ریسمبلنس دی گئی، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. سیدنا سلیمان بن تابوت علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، لیکن اس بادشاہت میں اس فرعون کی بادشاہت تھی. لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی تائید تھی. وہ اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے میرے بھائیوں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے. ایک ایسا شخص جس کے زبان پر بھی لت نہ تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے 300 سالوں کی فرعون کی حکومت ختم کروا دی. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ والصلاۃ والسلام، تو اے اللہ ملک کے مالک، اے نبی اللہ کے حضور عرض کیجئے. یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کو کوئی بادشاہت، کوئی اسٹیٹس حاصل نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیاوی طور پر عروج عطا فرمایا. عرض کیجئے اے اللہ سارے بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہے اسے اپنا ملک عطا فرما دے. وَتَنَزِّعُ الْمُلْكَ مِمَّن تشاء، اور جسے چاہے ملک چھین لے. وَتَعِزُّ مَن تشاء وَتَذِلُّ مَن تشاء، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. یہ کمال کا اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کے منصب دے کر ذلیل کر سکتا ہے. یزید ابن مہوا اور کسی سے دنیاوی منصب لے کر اسے محروم کر سکتا ہے. بے سارو سامانی کے حالت میں پرانی گھرانہ لوٹ کر دنیاوی طور پہ تو یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، عزت دے سکتا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام، تو عزت اور ذلت تو معیار کسی کی اسٹیٹس اور دولت اور عہدہ حاصل ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے. فقر میں بھی عزت مل سکتی ہے، اور دولت اور منصب میں بھی ذلت اور رسوائی مل سکتی ہے. یہ مقدر ہو سکتی ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز کیسے اس ایک ماحول کے اندر جب ہر طرف گمراہی کے پنجے گڑے ہوئے تھے، حکومتیں جو ہے وہ انہیں دین کی تعلیمات کو پامال کیا ہوا ہے، اس میں ایک شخص، صرف ایک شخص بن جاتا ہے ذاتی طور پہ. آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، آپ کلپ دیکھ لیں یوٹیوب پر سیدنا عمر بن عبد العزیز کے اوپر.
صرف 38 سال کی عمر ہوئی اور ان کی 38 سال کی عمر میں وہ فوت بھی ہو چکے تھے. آج میری عمر 44 سال ہے اور رہتی دنیا پر اثرات چھوڑ ہوئے 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں ان کو زہر دے کر علی امیہ نے ہی شہید کر دیا. بی یدی کل خیر، خیر سارے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی خیر کا مالک ہے. انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو لیج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. اچھا، اس میں اشارہ موجود ہے کہ زمین کون ہے، کیونکہ اس طرح گریجولی داخل ہونا وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی چیز گول بھی ہے اور گھوم رہی ہے، جیسے بال پین، ادروائز ایک مومنٹ ہے رسپیکٹ ٹو زمین، یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی قدرت کی نشانی کا ذکر کیا ہے، درجنوں مقامات پر کیا ہے کہ اللہ جو ہے رات کو لپیٹ کر لے لیتا ہے دن پر اور دن کو رات میں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن تک تم پر رات کروا دے. تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ کوئی نہیں ہے میرے بھائیو جو تم پر دن لے آئے. اور وہ اگر قیامت تک کے دن کر دے تو کوئی اور خدا ہے جو تم پر رات لے آئے؟ نہیں. کہنے کو تو بڑا سمپل سا جملہ ہے، یہ تو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ اگر یہ رات ہی ہوتی، دن آئے ہی نہ، تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی، نباتات ختم ہو جاتی اور حیوانات ختم ہو جاتی. ہماری ساری زندگی سورج کی روشنی کے اوپر ڈیپینڈ ہے. سورج کی روشنی کے ذریعے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنے پودے اگاتے ہیں. ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں اور جانوروں کو جانور کھاتے ہیں، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے. آج زمین اگانا بند کر دے تو زمین پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری زندگی ڈیپینڈ ہے سورج کے اوپر. تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے میرے بھائیو کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے رات کر دے تو کون دن لے آئے گا؟ کون لے آئے گا؟ اگر آج دنیا میں وہ علاقے جہاں آلموسٹ 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو پولس کے قریب علاقے ہے، وہاں پہ اگر زندگی چل رہی ہے نا، تو اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو کھانے پینے کا سارا سامان ہے وہ ان علاقوں سے جا رہا ہے. ٹیکنالوجی کو وہ نہیں کھا رہے. آج کل ٹیکنالوجی بہت چل رہی ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ،
اور تو ہی زندہ کرتا ہے مردے میں سے زندگی کو نکالنے میں. قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لہذا یہ لٹریچر کی زبان میں بات کر رہی ہے. اس کو آپ سائنٹیفکلی اگر اس کو اینالائز بھی شروع کر دیں گے اس آیت کا، تو یہ وہ ہمارے پورے مفسرین مرغی اور انڈے کے مثال ہے، اور ایک جنرل چیز ہوتی ہے. قرآن پاک میں یہ مثال درجن جگہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. نہ زیادہ قرآن پڑھنے کے اوپر کمائیے. تینوں دفعہ جو جنت کی بشارت ہے مال خرچ کرنے کے اوپر ہے. ایک دفعہ جو ہے کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کیا، دوسری دفعہ مسجد نبوی کے لیے زمین لے کے خیرات کی، تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ مجاہدین کے سامان جو ہے وہ اونٹوں سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے دیا تھا. یہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. تینوں دفعہ نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور تیسرے موقع پر تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد جنتی ہے، چاہے جو مرضی کر لے. تو یہ مال کے ذریعے ہوا ہے نا. سب سے آسان جنت مال کے ذریعہ ہے، صرف تھوڑی سی نیت کرنی. اور میں کہتا ہوں آج کل آپ تھوڑا میتھیکل اینالائزس کر لے تو بہت آسان ہے. تو آپ مال خرچ کر کے بڑی آسانی سے جنت کما سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، کچھ صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، امیر صحابہ تو کس طرح جنت کما رہے، کس طرح مال خرچ کر کے، ہمارے پلے تو کوئی شے نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یا 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور 100 کی گنتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر کے ذریعے پوری کرو. تو تمہیں بھی ان کے برابر ثواب ملے گا. پھر کچھ دن بعد وہ صحابہ پھر حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وظیفہ تو آپ نے ہمیں بتایا تھا، وہ تو امیر صحابہ نے بھی کرنا شروع کر دیا، اب پھر ہم پیچھے رہ گئے. آپ نے فرمایا بس ذالک الفضل اللہ یوتی میں یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. تو یہ حقیقت بات ہے کہ مال خرچ کر کے آپ سب سے آسانی سے جنت کما سکتے ہیں. بات شرط ہے مال حلال ہو، یعنی سلطانہ ڈاکو والا حساب نہ ہو کہ امیروں کو لوٹ کے آپ غریبوں میں تقسیم کر رہے ہو. وہ تو اللہ کے نزدیک 0 سے ملٹیپلائی ہے، بلکہ الٹا وہ بوال ہے، یا آپ احسان کر کے جتا رہے ہو. اس پہ گھنٹے بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ 3 کے 3 رکوع جو ٹاپک ہے یہی ہے، اور اس میں ریاکاری والا جو آنسر ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ ریاکاری سے کیسے مال ضائع ہو جاتا ہے. جو تم پر دین لے آئے
اور وہ اگر قیامت تک کے دن کر دے تو کوئی اور خدا ہے جو تم پر رات لے آئے؟ نہیں. کہنے کو تو بڑا سمپل سا جملہ ہے. یہ تو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ اگر یہ رات ہی ہوتی، دن آئے ہی نہ، تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی. نباتات ختم ہو جاتی اور حیوانیات ختم ہو جاتی. ہماری ساری زندگی سورج کی روشنی کے اوپر ڈیپینڈ ہے. سورج کی روشنی کے ذریعے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے اپنے پودے اگاتے ہیں. ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، اور جانوروں کو جانور کھاتے ہیں، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے. آج زمین اگانا بند کر دے تو زمین پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری زندگی ڈیپینڈ ہے سورج کے اوپر. تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے میرے بھائیوں، کہ اگر اللہ تعالی قیامت تک کے رات کر دے تو کون دن لے آئے گا؟ کون لے آئے گا؟ اگر آج دنیا میں وہ علاقے جہاں آلموسٹ 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو پولس کے قریب علاقے ہے، وہاں پہ اگر زندگی چل رہی ہے نا، تو اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو کھانے پینے کا سارا سامان ہے وہ ان علاقوں سے جا رہا ہے. ٹیکنالوجی کو وہ نہیں کھا رہے. آج کل ٹیکنالوجی بہت چل رہی ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی زندہ کرتا ہے مردے میں سے زندگی کو نکالنے میں. قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لہذا یہ لٹریچر کی زبان میں بات کر رہی ہے. اس کو آپ سائنٹیفکلی اگر اس کو اینالائز بھی شروع کر دیں گے اس آیت کا، تو یہ وہ ہمارے پورے مفسرین مرغی اور انڈے کے مثال ہے، اور ایک جنرل چیز ہے، ہوتی ہے. قرآن پاک میں یہ مثال درجن جگہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. قال افرات من الجن، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ایک خبیث جن کو بولا ہے. ان لوگ جن کو خبیث بولتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. پہلے وہ آپ پہ پابندی لگاتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے وہ آپ بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کئی لوگ اس کے قابل نہیں رہتے. وضو تو صرف نماز کے لیے کرتے ہیں، اور اگر کوئی وضو کر کے بیٹھ جائے نا، اسے اگلی پھکی یہ دیتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہ کہتے ہیں کسی عالم سے پڑھے. صحابہ اکرام سے کے بارے میں تو ان کا ایک بہانہ تھا، وہ تو عربی تھے. تو میرے بھائیو، یہ لوگ چاہتے ہیں یہی کہ آپ لوگ ڈائریکٹ نہ پڑھے، نہ قرآن نہ سنت، کیونکہ ان لوگوں نے امت کے ساتھ جو کام ڈال دیا ہے نا، وہ اتنے بڑے لیول کا ہے کہ ایکسپوز ہو جائے گا اور یہ لوگ خطرے میں آ جائیں گے. تو اس طریقے سے ان کو دور رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی
اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔